اب سوال آیا کہ عقل کو کیا درجہ حاصل ہے اور علم کو کیا درجہ حاصل ہے؟ تو جان لیجئے کہ عقل پر علم کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ہر علم والا عقل والا ہوتا ہے، لیکن لوگ بعض عقل مند تو ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے۔ عقل ایک قوت ہے جو علم کو قبول کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس قوت کے ذریعے علم کے لیے انسان استفادہ کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، اسے بھی عقل کہتے ہیں۔ اسی لیے عقل کے حوالے سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر کہتے ہیں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ ان کے اس حوالے سے اور بھی شعر ہیں، اگر آپ کی آنکھ میں روشنی نہ ہو تو سورج کی روشنی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ اس کا جواب آپ نے کیسے دیا؟ عقل سے۔ تو عقل جاننے کے لیے ہے، عقل کے ذریعے ہم چیزوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر علم جو ہے اس کا درجہ زیادہ، کیونکہ اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم عقل استعمال کرتے ہیں۔ ایک بیان ہے کہ اللہ تعالی نے عقل سے زیادہ مکرم شے کوئی پیدا نہیں فرمائی۔ بندے کا کوئی کام اس سے افضل نہیں جو اسے عقل، سمجھ، فہم، یہ آگے اس کے سلسلے ہیں، تو اس کو عقل نصیب ہوئی، ہدایت کی طرف لے جائے یا برائی کی طرف لے جائے، تو اب پتہ چل گیا کہ عقل سلیم ہوتی ہے تو آپ کو رہنمائی کرتی ہے، صحیح آپ کو راہ دکھاتی ہے، اور یہ عقل اگر آپ اس سے صحیح کام نہ لیں تو یہی آپ کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ عقل کی قسمیں کتنی ہیں اس کے حوالے سے بھی بیان ملتے ہیں ہمیں، اگر ہم غور کریں اور دھیان دیں۔ کہتے ہیں عقلیں 2 ہیں، کسبی، تعلیم سے حاصل کرتے ہیں، جیسے بچہ مدرسے میں، اسکول میں جا کے حاصل کرتا ہے، کتاب سے، استاد سے، فکر و ذکر سے، علوم و معانی سے۔ اگر آپ کا استاد یا جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے تو آپ اس عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہاں پھر ایک بات کر دوں، علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا، یہ بات یاد کر لیں، علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا، آپ اس کو استعمال کیسے کریں، اسے کیسے کام میں لائیں، پھر وہاں سے آپ کو اچھائی یا برائی کا، مثلا ایک شخص کو چوری کا علم ہو جائے کہ چوری کیسے ہوتی ہے، تو اب وہ اس سے بچ سکتا ہے یا نہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ چوری ہوتی کیا ہے تو کیسے بچے گا؟
تو علم کسی چیز کا بھی برا نہیں. جادو کا علم ہو جائے کہ جادو کیسے ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، تو اتنا علم برا نہیں. اس کا استعمال کیسے ہوگا، وہ آگے اس سے کیا کرے گا، وہ اچھائی اور برائی کا اس سے فیصلہ ہوگا. اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، دن اور رات کے سلسلے بنائے، کائنات بنائی ہے. عقل والو دیکھو، پتھر بھی اسی نے بنایا ہے، مکڑی کو بھی اسی نے بنایا ہے. قوت اور کمزوری کو دیکھنا ہے تو وہ بھی پہچان لو. آج ہمارے ہاں کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے شخص کو کہتے ہیں پڑھا لکھا، مدرسے کے پڑھے ہوئے کو شمار نہیں کرتے. اے جی نماز روزے کے مسئلے جانتا، مجھے بتائیں ایک صحیح عالم جس نے باقاعدہ پورا علم حاصل کیا ہے دین کا، انہی کے نام اگر میں شروع سے گنانا شروع کروں حضرت ابوبکر سے لے کر آج تک، تو کیا کوئی کالج یونیورسٹی ان جیسا بنا سکی؟ کوئی ان جیسی مثال دے سکی؟ غزالی کون تھے، رازی کون تھے، جامی کون تھے، رومی کون تھے؟ ان جیسا کوئی پیش کر سکی؟ نہیں. تو اب جاننا ہوگا کہ کیا چیز کا جاننا، علم جاننے کو کہتے ہیں، کون سا جاننا کمال ہے. اگر 2 اور 2 4 جمع تفریق کے سوال آپ کے نزدیک علم ہے، الجبرا ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ علم جنہوں نے آپ کو سکھائے ہیں وہ کون ہیں. اور پھر بات کہاں تک جائے گی؟ میرا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، بات نبی تک چلی جائے گی. نبی کا استاد کون ہے؟ اللہ تعالی. بات سمجھ میں آئی؟ میں اس کو پھیلا نہیں رہا لیکن بتا رہا ہوں. آج ہم لوگ حقیقت کو پہچاننے کی بجائے، حقیقت کو جاننے کی بجائے کھوئے ہوئے ہیں ادھر ادھر. اس لیے ہم سیدھے راستے کے لیے خود ہی مشکلات بنا رہے ہیں. انسان کو عقل سلیم مل جائے، یہی عقل سلیم اس کو سیدھی راہ کی طرف لگاتی ہے، اور عقل سلیم نہ ہو تو یہی بہکا دیتی ہے. اب آئیے یدعونا اور یعبدونا کی بات کر لو. مہینہ ہے ربیع الاخر کا. کل پرسوں لوگ سالانہ بڑی 11ویں شریف بھی منائیں گے. دنیا بھر میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کیا جائے گا. ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. گرامر کے لحاظ سے عبد القادر پڑھنا چاہیے، مگر سماعی جیسے سنا ہوا ہے بزرگوں سے، اس کو سماعی کہتے ہیں کہ جیسے سنا ہے. اب وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، جیسے سنا ہے بزرگوں کی زبان سے، ہم اپنی عقل نہیں لڑائیں گے بلکہ انہی کی پابندی کریں گے. ٹھیک ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے معنی کیا ہیں؟ اے شیخ، شیخ کے معنی استاد کے، شیخ کے معنی رہنما کے، شیخ کے معنی بوڑھے کے بھی ہوتے ہیں ویسے تو، لیکن زیادہ تر شیخ کا لفظ ہم استاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اے ہمارے بزرگ استاد عبد القادر جیلانی نام ہے. شیئا للہ، اللہ کے لیے کچھ دو. اس کو کچھ لوگ شرک کہتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں انہوں نے بھی لکھا جس کے لیے چاہا. مثلا تھانوی صاحب نے گنگوہی صاحب کے لیے لکھا، یا سیدی للہ شیئا انہ
اس وقت ان کو فتویٰ یاد نہیں رہا، غوث پاک کے لیے پکارا جائے تو فتویٰ لگاتے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون، قرآن میں ہے ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کے سوال کرتے ہو۔ آپ کے پاس بھکاری آتا ہے، آپ اردو میں اس کو فقیر کہہ دیتے ہیں، فقیر بھکاری کو نہیں کہتے، مگر ہمارے ہاں پکارا جاتا ہے مانگنے والے کو لوگ فقیر کہہ دیتے ہیں۔ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، بھکاری۔ وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے واسطے کچھ دو، ایسا ہی کہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ انگلش والے فار گاڈ سیک، وہ گاڈ کہتے ہیں اللہ کو، حالانکہ اللہ کو گاڈ نہیں کہنا چاہیے، گاڈ کی پلورل جمع ہوتی ہے گاڈز۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی کسی طرح شریک نہیں۔ چلو فار اللہ سیک، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے فتویٰ لگاؤ۔ وہاں فتویٰ نہیں لگاتے۔ میں نے غوث پاک کو کہہ دیا اللہ کے لیے کچھ دو تو فتویٰ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ میں پہلے بتا چکا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب دوسری بات یہ سن لیں کہ قرآن نے بتوں کی، جن کو پوجا جاتا ہے، ان کی تعظیم کا حکم نہیں دیا۔ تعظیم کیا ہے، عبادت کیا ہے، یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ غایت التذلل و نہایت التعظیم عبادت کے لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو پست کرنا اور اللہ کے لیے سب سے زیادہ رتبہ ماننا۔ آپ اپنے جسم کا سب سے بلند مقام، جس کو پیشانی یا ماتھا کہتے ہیں، زمین پر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرے جیسا پست کوئی نہیں یا اللہ، تجھ جیسا بلند کوئی نہیں۔ یہی اعتراف کرتے ہیں نا، اپنے ماتھے کو زمین پر لگا کر۔ بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شے، مظاہر قدرت جن سے ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ طے شدہ چیز ہے۔ اب بتوں کی تعظیم کا حکم نہیں دیا گیا، نبی ولی کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔